اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین یا رب العالمین۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوهُ يَوْمَ الْحِسَابِ۔ کل ہم داؤد علیہ السلام کا جو قصہ پڑھ رہے تھے، جو نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الصاد میں کھینچا ہوا داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دو جھگڑنے والوں کا رب العالمین نے ایک پکچر کھینچی کہ وہ داؤد علیہ السلام کے پاس محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ فیصلے کرنے کی وہ جگہ نہیں تھی، داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی وہ۔ داؤد علیہ السلام کورٹ میں نہیں موجود تھے اس ٹائم، جبکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، وقتی خلیفہ، رولر۔ اور خلیفہ وہ کہ جو اللہ کے حکموں کے حساب سے زمین کے اوپر قانونوں کو امپلیمنٹ کرائے، اللہ کے قانونوں کو۔ تو وہ جو جھگڑنے والے آئے، انہوں نے داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دو پارٹیاں ہیں، دو فریق ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ظلم کیا۔ یہ میرا بھائی ہے ایک، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ میرا بھائی چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں۔ تو اے داؤد، تو ہمیں راستہ دکھا کہ ہم کیا کریں، فیصلہ کیسے کریں۔ مگر میں یہ بتا دیتا ہوں، اس نے باتوں کے اندر مجھے ہرا دیا، یعنی آرگیومنٹس اس نے میرے ساتھ کیے، اور اس کے آرگیومنٹس بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی زبان بڑی لچھے دار ہے۔ تو ہمارے بیچ میں وہ فیصلہ کر کے جو عدل اور انصاف کے حساب سے ہو۔ تو داؤد علیہ السلام محراب کے اندر ہی وہ رپلائی کرتے ان دو جھگڑنے والوں کو کہ بے شک اس نے تیری دمبی طلب کر کے تجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ اس کے پاس پہلے ہی 99 دمبیاں تھیں، یعنی یہ بڑا امیر آدمی ہے، مگر کیا اس سے تیری ایک دمبی برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ یہ چاہتا ہے اس کو بھی میں ہڑپ لوں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں اکثر لوگ اسی قسم کے ہیں کہ وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے پاس جو کچھ ان کے پاس ہو وہ کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے کا بھی حصہ میرے تک ہی پہنچ جائے۔ ایسے ہی اکثر لوگ ہوتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو سچے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کا حق نہیں لے سکتے۔ وہ کسی کا حق کیا لیں گے؟ کوئی چینٹی بھی ان کے پاؤں کے نیچے اگر مر جائے تو وہ اس سے بھی دکھی ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو حق مارنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، ایسے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات کا رپلائی داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی کیا، ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے کسی آزمائش میں کچھ غلطی ہو گئی۔ فَظَنَّ داؤد یہ بات سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کو کسی مسئلے میں آزمایا۔ ربہ وخر راکعا واناب، تو وہ فاستغفر ربہ، تو وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کی طرف پلٹ گیا۔ یہ کہانی کوڈڈ فارم میں قرآن میں ہے، جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات کہہ دی ہے، یعنی کہ آیتیں متشابہات ہے، اس کے ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں۔ آیا وہ دمبیاں واقعی دمبیاں تھیں یا ان سے کچھ اور مراد تھا؟ تو تفسیر میں دمبیوں کو دمبیاں ہی سمجھا ہے۔ پھر کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کیس جب داؤد علیہ السلام کو سنا دیا،
داؤد علیہ السلام نے بھی تو ٹھیک جواب دیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم خالی وہ نہیں کرتے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر پھر یہ اچانک کیا ہو گیا فیصل یہاں ایسی بات کہ داؤد علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان سے کچھ فیصلے میں غلطی ہوئی، تو اللہ سے استغفار کرنے لگے، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کرنے لگے۔ اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز چھپے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ کیونکہ الٹپ تو قرآن میں کوئی بات نہیں نہ آتی ہے۔ پھر تفسیر لکھنے والوں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ہی پارٹی کی بات سنی، دوسری کی بات نہیں سنی، تو اس لیے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ مگر یہ قرآن میں یہ نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ہے جو یہ کلیئر کٹ بتائے، نہ ہی کوئی یہ پرانی جو تفسیریں ہیں جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہیں اس میں یہ کچھ بات ہے۔ تفسیر والوں نے اپنے حساب سے جو ان کو ٹھیک لگا نیک نیتی کے ساتھ یہ چیز لکھ دی۔ مگر ہمیں یہاں پہ دماغ کے اندر یہ چیز بھی رکھنی ہے کہ اس کا اور بھی کچھ مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں داؤد علیہ السلام کی کورٹ میں کوئی ایسا کیس آیا ہو، اور سینکڑوں کیس ایک دن میں آتے ہیں کورٹ میں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دو پارٹیوں کے بندے بھی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے ان کی شکل میں آئے ہوں، اور امتحاناً داؤد علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ داؤد تھوڑا سا زیادہ غور و فکر کرو عدل اور انصاف کے معاملے میں، خالی جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے، ان ڈیپتھ بھی جانا پڑتا ہے کبھی کسی مسئلے میں۔ جنرلی حکمرانوں کو تو ٹائم نہیں ملتا ہے نا اتنا سوچنے کا کہ ان ڈیپتھ باتیں کیا ہے، وہ ثبوت کے حساب سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ دو فرشتے ہوں یا اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق بھیجی گئی ہو جو دن میں گئی ہو، اور ان میں سے ایک بڑا زبان لچکدار زبان والا جو بولیں گے بہت زیادہ، جیسے ایک وکیل ہوتا ہے، جی کوئی وکیل ہے جو کھربوں روپیہ کماتا ہے اپنا ایک ہیئرنگ میں، اس کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے، ایسی کیپیسٹی اس کی ہوتی ہے، وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ بیچارہ غریب آدمی کوئی ہوگا تو وہ سچا بھی ہوگا، وہ وہاں ثابت ہی نہیں کر پائے گا جج کے سامنے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ تو یقیناً یہ بھی ایک چانس ہے، ہو سکتا ہے دن میں کچھ ایسا ہوا اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا ہو اس کے حق میں، تبھی یہ بات آئی نا اس نے باتوں میں مجھے ہرا دیا۔ تو مگر شام کو پھر عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے، سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ داخل کیسے ہو گئے قلعے کے اندر؟ ایک بادشاہ کے قلعے کے اندر دو انجان آدمی داخل رات کو نہیں نہ ہو سکتے ہیں، تو یعنی رات کو جب وہ آئے ہوں گے انہوں نے پھر زیادہ ان ڈیپتھ بات کی ہوگی داؤد علیہ السلام سے، یہی کہ بھائی الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوا میری دم بھی تو اس کے پاس چلی گئی، میں تو بیچارہ بھوکا مر جاؤں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اسپیکٹ اس میں ہوں گے۔ میں اس لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بہت سوچنے اور غور کرنے کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اس کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا زمین پہ۔ وہ ایک عام جج کی طرح فیصلہ ایسے نہیں دے سکتا ہے کہ بس سنی سنی بات کے اوپر جی قانون اندھا ہے۔ اسلام کے اندر قانون اندھا نہیں ہے، قانون سننے والا، دیکھنے والا اور بولنے والا ہے ثبوتوں کی بنیاد پر۔ تو وہ دنیا میں ثبوتوں کی بنیاد پر جی قانون کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، غلط کنسیپٹ ہے۔ اسی لیے ہو کیا رہا ہے، سینکڑوں کیس ہیں، امیر آدمی نے غریب کا مرڈر کر دیا تو امیر آدمی آرام سے عیش کر رہا ہے، جیل میں غریب کی ماں پڑی ہوئی ہے کہ ماں نے جی اس کو مار دیا۔ کیا چیز کیا بن جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جب داؤد علیہ السلام کو یخلق دماغ میں کلک ہو گیا کہ انہیں آزمایا گیا، یعنی ہو سکتا ہے دن میں ان کو آزمایا گیا ہو اور انہوں نے فیصلہ دے دیا ہو اس 99 دمبی والے کے کیس میں، حق میں، اور وہ ایک بندہ جو ہے ایکسپلائٹ ہو گیا ہو، اللہ علم۔ مگر پھر آگے فرمایا ہے فغفرنا، مگر اللہ فرما رہے میں نے اس کو معاف بھی کر دیا، ذالک اس بات کے اوپر، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور کوئی ملامت نہیں ہے میرے بندے داؤد پر، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے ریپینٹ کیا، اور میرا وہ محبوب بندہ جس نے دن اور رات میرے حکم کے حساب سے گزارا، ہو سکتا ہے چلتے پھرتے کبھی نیک نیتی کے ساتھ ہی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ ہم نے پڑھا نا
یہ نوح علیہ السلام کے کیس میں جب انہوں نے بیٹے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپریمانڈ آیا ایک دم کہ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ ایک بگڑا کام ہے، یعنی تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹا کتنا کرتوت اس کے خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ ایک عبسہ، وہ ابن مکتوم نامی جو ایک اندھے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے آ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا کہ اے نبی یہ اس طریقے سے نہیں، جو ترس رہا ہے ہدایت کے لیے ان سے تم نے منہ پھیر دیا، اور مشرکین مکہ کے لیڈرز جو کندھا چوڑا کر کے تکبر کرتے ہیں، تم یہیں سے جا کے ان کو دین بتا رہے ہو، جبکہ تمہارا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ جس کا دل چاہے وہ دین قبول کر دے، جس نے دین قبول کیا اس نے اللہ پر تھوڑی احسان کیا، اس پہ اللہ نے احسان کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ویسی بات ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی ہیں تو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے بنا دیا زمین کے اوپر اپنا وائس جورنٹ، نائب، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر، ولا تتبع الہوی، اور خبردار اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا کرے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے روک دے گی، ہٹا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور یاد رکھ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے ایک بدترین عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو انسان حساب کے دن کو یاد رکھے وہ عدل کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے کمپریہنشن میں غلطی ہو سکتی ہے، کیلکولیشنز میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر نیت خراب نہیں ہو سکتی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطل، اور یہ جان لو ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان سب کے بیچ میں، یہ کمپلیکیٹ گلیکسیز ہیں، یہ کوئی باطل فضول میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے دنیا کے اندر طبقے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھگوان نے لیلا کر لی، جی رام کی لیلا ہو گئی، کھیل تماشا، اس کو کچھ کھیل تماشا کرنا تھا تو لہٰذا اس نے زمین آسمان بنائی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، ایسے ہی جس طریقے سے جانور بنا دیے، انسان بنا دیے تو بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ایک مقصد کے لیے بالحق پیدا کیا ہے، جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے بالحق کی انزلنا ہوا بالحق کی نزول، اس کتاب کا جو اتارا جانا ہے یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس کا اترنا اور اس کا نزول یہ ایک مقصد کے لیے ہے، یہ رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے، اس کی قرات کے کمپٹیشن کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ سائیڈ بائی سائیڈ کی باتیں ہیں، اصل چیز ہے بالحق، حق کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان اتنے سیارے اور اتنے نیچرل فینومیناز اور ہوائیں اور بادل اور سورج اور چاند، اتنا پرسائز اور اتنا پرفیکٹ نظام یہ فضول نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ والا جو گمان ہے نا یہ فضول میں پیدا ہوا ہے سب، یہ تو گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر اور ناشکرے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، اور ان کو آگ کی خبر سنا دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ والا جو گمان ہے نا کہ زمین اور آسمان جی الٹپ پیدا ہو گئے فضول میں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھائی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، یہیں جینا یہیں مرنا یہیں کمانا یہیں کھانا، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی، ہاں کسی کا وقت پورا ہو جائے تو وہ مر جائے گا، بات ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں فضول نہیں ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضول کا اگر گمان ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں، یار کیا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائی، ٹھیک ہے خود ہی شیطان کو بھی بنایا، خود ہی انسان کو بھی بنایا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی ٹائم پاس ہے، اور اللہ کہاں سزا کسی کو دینے والا ہے، اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو لہٰذا تم دنیا کے اندر چاہے خون چوس لو، کسی کا حق مار لو، عدل کی دھجیاں اڑا کے رکھو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ جی معاف کر لے گا۔ چوریاں کرو، دین کا لبادہ اوڑھ کے دوسروں کی کمر کے اندر چھریاں گوپو،
اللہ معاف کرنے والا ہے، کہتے ہیں نا یہی. تو فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، آگ کی ہلاکت کا انہیں ان کی خبر سناؤ. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کہ اتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کر دے گا ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو فساد مچانے والوں کے جیسا قیامت کے دن. تم اگر یہ کہتے ہو یہ سب کچھ فضول ہے تو لہٰذا قیامت کے دن بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو دنیا کے اندر عیاشیاں کرو، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرو، اپنے اقتدار کو بڑھانے کی کوشش کرو، یہ سوچو ہی مت کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ مال ٹھیک راستے سے آ رہا ہے کہ غلط آ رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب فضول میں پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی اللہ کے راستے کے اوپر ایک بال کی نوک تلوار کی دھار پہ اللہ کے حکموں کو فالو کرے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزارے، وہ اور ایک کافر اور مفسد، فساد پھیلانے والا، تکبر کرنے والا، یہ دونوں برابر ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، دونوں کا برابر حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام نجعل، کیا میں کر دوں گا ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو مفسدوں کے جیسا زمین میں، فی الارض. ام نجعل المتقین کالفجار، اور یہ بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب العالمین معاذ اللہ وہ کوئی اندھے کی لاٹھی ہے، وہ ایسے چل جائے گی بنا دیکھے ہوئے. کیا میں بنا دوں گا پرہیزگاروں کو جنہوں نے پھونک پھونک کے میرے لیے قدم اٹھایا، جنہوں نے آنکھیں جھکا جھکا کے دنیا میں زندگی گزاری، کہیں میں کچھ ایسا کام نہ کر دوں کہ میرا رب ناراض ہو جائے. کالفجار، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے جیسے، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی، ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے. کیسے نہیں؟ تمہارے رب کا کلام ہے یہ. اور کیوں نازل کی ہے؟ رٹا لگانے کے لیے نہیں، لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ غور و فکر کریں اس کی ایک ایک آیت کے اوپر. اور جو کوئی اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہے، آج کا سب سے بڑا کینسر ہے فرقہ پرستی. جس کے دل کے اندر فرقہ پرستی نہیں ہے، جس کے دل کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہے، جس کے غلاف کے اندر شہوت پرستی کے پردے نہیں ہیں، وہ انسان جب اللہ کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے گا، وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت پکڑ لیں گے پھر عقل مند لوگ. کتاب کا نازل ہونے کا مقصد آ رہا ہے یہ اس آیت کے اندر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو بہت بابرکت ہے، اس لیے تاکہ اس کی ایک ایک آیت کے اوپر اپنے فوکس کر کے غور و فکر کرو، اور جو کوئی اولو الالباب ہو وہ نصیحت پکڑ لے گا. اور یہ اولو الالباب کون سے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اٹھے بیٹھے لیٹے اور اپنے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کے دل کے اندر یہی فوکس رہتا ہے کہ میرا رب، میرا محبوب مجھ سے کیسے راضی ہو جائے. اور پھر وہ زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھ کے ان کے دل سے یہ چنگار نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ کیسے فضول ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر ایک بلب نہیں کوئی لگا سکتا کہ جو ہمیشہ رہے اور ہمیشگی سے ہمیشگی تک رہے اور پرفیکٹ لائٹ دیتا رہے. تیرا اتنا بڑا آگ کا گولا آسمان کے اوپر فکس ہے جس کی لاکھوں سالوں کے اندر ہیٹ اور انٹینسٹی میں ایک دہلے کا فرق نہیں ہے. اگر فرق ہوتا تو ہم تو تباہ برباد ہو جاتے. تو کون اس کو مینٹین کرتا ہے؟ تو پھر ان کے دل سے بات نکلتی ہے، اے پروردگار یہ سب کچھ فضول نہیں ہے. تو کتاب کا ایک مقصد اس پہ غور و فکر کرنا، جو ہم نے ابھی پیچھے کوشش کی، جو داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا،
جو تفسیر میں لکھا ہے ہم نے وہ بھی پڑھا، اور اس کے باوجود اور بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کو نہیں دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو تا قیام قیامت انسانوں کو ہدایت دے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں غیر بھی بولتے ہیں اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں آیا پچھلے 1500 سال کے اندر۔ یہ واحد ایک کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ اور کیوں محفوظ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم اس کی تا قیام قیامت حفاظت کریں گے، اللہ فرما رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں پہ ذمہ داری دی ہوتی نا تو ہم لوگوں نے جس طرح بنی اسرائیل نے تورات کا انجام کیا نا اس سے بدترین کر دیتے انجام اللہ کی اس کتاب کا، مگر شکر ہے ہمارے مالک ہمارے مولا کا، اس نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ ہر فرقہ اس کو اپنے حساب سے نچانے کی کوشش کرتا، اپنے الو سیدھے کرتا۔ مگر یہ اب کیونکہ کوئی نیا رسول آنے والا نہیں، کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت حاصل کرنی ہے، جن کی نیت پاک ہے، ان کے لیے رکھ دیا ایک محفوظ نقصہ اپنی طرف سے۔ قرآن کے بارے میں یہ آیت آتی ہے نا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو کان کھول کے سن لو، تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت، وہ واعظ تمہارے پاس آ گیا جس میں تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ وہ وینز کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا نہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو غلاف دلوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، دنیا پرستی، مال پرستی، شہوت پرستی، تکبر، فرقہ پرستی۔ یہ غلاف جس کے دل پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ پائے گا کبھی کہ اللہ کے حکم کیا ہیں، اسلام ہے کیا شے، وہ بس اوپر ہی لڑتا رہ جائے گا، بیسے کرتا رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو تمہارے پاس وہ علاج تمہارے دلوں کی بیماریوں کا ہم بیچ چکے جو تمہارے دلوں کو نرم کرے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جب تمہارے دلوں کی بیماریاں ایک بار ٹھیک ہو گئی، وہ گندگی باہر نکل گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد پھر ہدایت بھی یہی ہے اور رحمت بھی یہی ہے مومنین کے لیے۔ آگے فرمایا گیا کہ ذالک بفضل اللہ، یہ تمہارے کوئی بڑے کرتوت نہیں تھے کہ اللہ نے تم کو یہ کتاب دی، یہ اللہ کا خصوصی ایک تمہارے اوپر فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ کتاب تمہیں عطا کرے۔ اور اگر خوشیاں منانی ہیں تو اس بات پہ مناؤ کہ اللہ نے اپنا کلام ہمیں دے دیا، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ دنیا کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں کے اوپر غور کریں، اس انٹروسپیکٹ کریں اپنی زندگی کو اس کتاب کے حساب سے، اور یقیناً ہدایت حاصل کر لیں گے جو عقل مند ہوں گے۔ دوسری جگہ لکھا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اگر یہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے پھر افسوس ہے ان کے اوپر، پھر اس کا یہی مطلب ہے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سلیم الفطرت انسان اللہ کی اس کتاب کو کھولے اور سمجھنے کی کوشش کرے جس بھاشا میں اس کو سمجھ آئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ سلیم الفطرت ہے اور ہدایت نہ حاصل نہ کرے۔ مگر ہاں اگر دلوں کے اوپر اقفالوہا، کشمیری میں تالے کو کیا بولتے ہیں؟ قلف، عربی زبان سے آیا ہے اقفالوہا، ان کے دلوں کے اوپر پھر تالے چڑھے ہوئے ہیں، ورنہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل نہ کریں۔ تو وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو عطا کیا سلیمان جیسی اولاد۔ نعم العبد، بہت اچھا میرا بندہ، بہت اچھا میرا غلام، انہ اواب، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، پلٹ پلٹ کے اپنے رب سے معافیاں مانگنے والا، اواب۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے، منیب، منیبین جو ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، مگر وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھ ہوتا ہے۔
قرآن کے بارے میں ایک آیت آئی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون. یہ کتاب بہت سے لوگوں کو بلند درجے عطا کرتی ہے ایمان کے، اور بہت سالوں کو ذلیل و خوار کر کے گمراہ کرتی ہے. مگر کان کھول کے سن لو، یہ گمراہ اسی کو کرتی ہے جو ہوتے ہی فاسق ہیں. جو فرقہ پرستی کی نیت سے اس کتاب کو کھولے، جو تکبر اور اس کتاب کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کو کھولے، وہ تو ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، تو گمراہی حاصل کرتا ہے. مگر جو پاک اور شفاف دل لے کے اپنے رب کی اس کتاب کو کھولے، میرے مالک میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تیرا حکم کیا ہے، تو یہ کتاب اس کو راستہ دکھاتی ہے. اور سورۃ القمر میں بار بار یہ آیات ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے اس قرآن کو نہایت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مگر کنڈیشن ایک ہی ہے کہ ہدایت کا طلبگار بھی کوئی موجود ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے نعم العبد، بہت بہترین بندہ، انہ اواب، وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والا. اذ ارید علیہ بالعشی عشی الصافنات الجیاد. اور یاد کرو وہ وقت کہ جب اس کے پاس، اب سلیمان علیہ السلام بھی تو دنیا کے اندر خلیفہ بنائے، وہ تو جانشین بنے نا داؤد علیہ السلام کے. داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت اور ایسا اقتدار عطا کیا کہ جو تا قیامت دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہو سکتا. ان کی بادشاہت اور سلطنت معجزہ تھی، جیسے یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے نا. یوسف علیہ السلام کا جو خوبصورتی تھی، حسن تھا، وہ بھی معجزہ تھا. داؤد علیہ السلام کی آواز ایک معجزہ تھی، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیا معجزے ہوں گے. اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ان کی حکومت بھی تھی کہ جب کوئی دیکھ لیتا کہ دنیا کی ہر مخلوق ان کی تابع داری میں لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ چیز مجبور ہو کے سمجھنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں. یہ بادشاہت اگر اس کو کسی نے دی ہے وہی دے سکتا ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے. تو اب داؤد علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بہترین نسل کے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے ان کے اقتدار میں رکھے تھے، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے میں ان کے کام آتے. اذ ارید علیہ بالعشی والصافنات الجیاد. اور وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے اصل عمدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز، ٹیمڈ برانڈڈ ہارسز. ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ گھوڑا کیسا ہوگا. دنیا کی سب سے بہترین نسل کے گھوڑے ان کے قدموں کے تلے اللہ نے رکھے تھے. یہ پھر سے ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، متشابہات ہے جس کے بہت سے میننگ نکلتے ہیں، مگر ہم لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے. فَقَالَا إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. تو جب وہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، یہ اپنے رب کا شکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں دنیا کی یہ جو خیر کی چیزیں مجھے عطا کی ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے رب کی یاد کے حساب سے، یعنی کہ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ ان سے جڑنے سے مجھے اپنے رب کی اور عظمت کا پتہ لگتا ہے. حتیٰ توارت بالحجاب. وہ گھوڑے دوڑے ہوں گے اور وہ دوڑ کے اس سپیڈ سے گئے کہ وہ غائب ہو گئے، مطلب اتنا دور نکل گئے. ردوہا علیہ، تو فرمانے لگے سلیمان علیہ السلام ذرا ان کو واپس میرے پاس لے کے آؤ. فاتفقا مسحم بالسوق والاعناق. تو لگے ان کے گردن پہ اور ان کی ٹانگوں کے اوپر ہاتھ مارنے، اللہ کا شکر کرنے. اب دیکھو یہ ایسی آیت ہے نا جس کے بارے میں 95% مفسروں نے پتہ ہے کیا لکھا ہے. سلیمان علیہ السلام عصر کا ٹائم تھا، مغرب کا ٹائم آنے والا تھا، وہ گھوڑوں کے ساتھ ایسا مگن ہو گئے کہ عصر کا ٹائم نکل گیا. تو لہٰذا پھر انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو لے کے انہوں نے تلوار سے ان کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ثابت نہیں ہے، نہ تو کسی روایت میں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو مسا ہے نا بسو، وہ لگے فتفقا مسحم. مسحم کیا ہوتا ہے؟ مسا کرنا، مس. تو مگر وہ بولتے ہیں مس تلوار کا مس ہے، کہ ان کو یہ لگا کہ دنیا کے خیر کی وجہ سے میں اپنے رب کی یاد سے
غافل ہو گیا. کتنا ڈفرینس ہے, کتنی سوچنے کی بات نکلتی ہے کہ پھر کسی بے زبان مخلوق کو مار دینا. چلو گاڑی ہو بندہ توڑ دے بے جان, مگر کسی اللہ کی مخلوق ایک چینٹی کو بھی فضول میں مارنا نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں چلو نماز چھوٹی بھی مگر جانوروں کی کیا غلطی تھی, ہے نا. اور حیرانی کی بات یہ ہے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ کہ سلیمان نے یہ کہا کہ جو یہ دنیا میں خیر کی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ان کی محبت میں اللہ کے ذکر کے لیے کرتا ہوں. ان ذکری ربی, یہ ان جو ہے نا اس کا مطلب سے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے زیادہ میں دنیا کی محبت میں پڑ گیا. ان خالی ہے فار, ان کا مطلب ہوتا ہے فار, ہمیشہ قرآن میں یہی آیا ہے, آپ چیک کر سکتے ہو. ہاں میں دو میننگ جو ٹرانسلیشنز میں دماغ لگانا پڑے گا, اور یہ کہنے لگا کہ دنیا کی جو خیر ہے اس کی محبت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا بالحجاب. نہ تو سورج کا ذکر ہے یہاں نہ چاند کا ذکر ہے. تفسیر میں بریکٹ میں لکھ دیا کہ سورج طلوع ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. ردوہا تو لے کے آؤ میرے پاس, علیہ فتفقا مسحم تو لگا ان کو تلوار سے کاٹنے. تو جب کہ تلوار کا ذکر نہیں ہے خالی مسے کا ذکر ہے. ایک یہ میننگ ہے. خالی عبداللہ یوسف علی نے وہ لکھا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں آپ کو, وہ میں بڑا خوش ہو گیا پھر جب میں نے دیکھا نا کسی نے تو یہ بات لکھی ہے, عبداللہ یوسف علی. وہ ترجمہ ذرا لے کے آؤ. سورہ صاد ہے نا, آیت متشابہات, آیت نمبر 4 منٹ بج گئے. وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.